آپ کی ایک خواب کے متعلق بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. میرا خواب نہیں تھا, 1000 دفعہ میں نے وضاحت کر چکا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا جب یہ رہا ہوئے ہیں, وہ بیان آپ نے سنے ہوں گے کہ جب ان سے سوال اینکر نے پوچھا تھا تو وہ ایسے اظہار کر رہے تھے, وہ بھی اینٹی مطلب بیانیے کی کوشش تھی کہ عمران خان کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ ایک ساتھ پریزنر تھا کوئی, تو اس کو کھانسی آتی تھی, اس کا کمرہ چینج کر دیا گیا, وہ دیسی غذائیں کھا رہے ہیں. انجینئر مرزا صاحب کو دور دور تک ان کا سیل بھی عمران خان کے قریب نہیں تھا. غلط بول رہے ہیں. تو سر کیا ضرورت پیش آئی اتنا؟ بس ٹھیک. مسٹر پتلو ایک ٹک ٹاکر ہے, وہ ملینز میں فالوورز ہیں اس کے, وہ بھی اینٹی عمران بیانیہ بنانے وہ جو ایک زمانے میں وہ غلیظ قسم کی ٹاک کرتے ہوتا تھا. سوشل میڈیا ایک آرٹیفیشل صورتحال ہے, یہ پبلک سپورٹ ختم نہیں کر سکتی. جو جینوئن پاپولیرٹی ہوتی ہے نا, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. سر 1954 سے لے کر 2022 تک رجیم چینج کا جو ایلیگیشن ہے کہ امریکہ چینج کرواتا ہے, وہ سٹل ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حملہ کریں گے تو اگلے دن ایران کے لوگ ہیں وہ رجیم چینج کر دیں گے اور وہاں ایک آزاد خیال گورنمنٹ آ جائے گی. وہ الٹا ہو گیا. امریکہ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہو گئی. ہمارے جو گاندھی صاحب ہیں ان کا موقف ہے کہ ایران نے جو سٹیپ لیے ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری امت کو بھگتنے پڑیں گے. پہلی بات ہے کہ ایران نے امریکہ پہ حملہ کیا یا امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا, تو ہونا تو یہ تھا کہ پوری امت کو ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی, لیکن ہم تو صلح کرانے والے ہیں نا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کفر اور اسلام کی صلح کرائی گئی ہے. بعض اہل علم یزید کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں, بعض سکوت یا محتاط رائے کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے میرا تو موقف امام احمد بن حنبل کا ہے. تاریخ جو کچھ بھی کہے, جس شخص نے بھی سیدنا امام حسین کے قتل کے اندر حصہ ڈالا, میں اسے کبھی